السلام علیکم ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئرز اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان باقر عباس جعفری۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا اور ایک عالم انسانیت ایک بڑی آفت سے نبرد آزما ہے، خاص طور پہ دنیا بھر کے ڈیولپڈ کنٹریز اور اب ڈیولپنگ کنٹریز میں انڈیا اور دوسرے ممالک پاکستان کو چھوڑ کے اس آفت سے بہت زیادہ نمٹ رہے ہیں اور بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان اس سے نسبتاً بہتر پرفارم کر رہا ہے۔ اس کے باوجود کیا ہمیں یہاں سے وہ میجرز لینے ہیں کہ جو مزید ہماری جو یہاں سے ریکوری ہے اس کو مستحکم بنا سکیں اس بیماری کے ساتھ؟ دس از دا ملین ڈالر کویشچن۔ سیکنڈلی، کیا پاکستان یہاں سے اگر نکلتا ہے اس بیماری کے پرابلم سے اور ویکسین آتی ہے تو کیا اس کے بعد ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ایک نئی انڈسٹری کھولیں گے اور ایک نئی مشکلات جنم لیں گی؟ دیٹس اگین اے ملین ڈالر کویشچن کہ پاکستان کو اس سے کس طرح نمٹنا پڑے گا۔ کیا پریکاشنز اسٹیپ پاکستان نے جو اب تک لیے ہیں، جو ہیلتھ کیئر سسٹم میں ریفارمز آئی ہیں، کیا وہ کافی ہیں؟ مزید کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ اس کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیشن سسٹم ہے دنیا بھر میں متاثر ہوا ہے، ڈسٹنس لرننگ کو فروغ دیا گیا ہے، اس کے بعد پاکستان کس طرح سے پرفارم کر پایا ہے، خاص طور پہ پاکستان کی یونیورسٹیز، اعلیٰ تعلیمی ادارے اور پرائمری اسکولنگ میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں اور کیا ابھی آنا باقی ہیں؟ یہ تمام تر سوالات آج پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی ایکسکلوزیو پینل آف گیسٹ موجود ہیں جن کا تعلق ہیلتھ کیئر سے بھی ہے، ایجوکیشن سائٹ سے بھی ہے اور ایک اوور آل بہت ہی جامع آپ کو تجزیہ پیش کریں گے ان کی مدد سے۔ میں اپنے لیفٹ سے تعارف کرانا چاہوں گا، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد عراقی صاحب جو کہ وائس چانسلر ہیں کراچی یونیورسٹی کے، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالرزاق شیخ صاحب جو کمشنر ہیں سندھ ہیلتھ کیئر کے، بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا۔ میرے رائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو ڈاکٹر عبدالباری صاحب ہیں، سی ای او انڈس ہاسپٹل، ان کو آپ کافی پروگرام میں دیکھ بھی چکے ہیں اور بہت جامع تجزیہ کرتے ہیں خاص طور پہ ہیلتھ کیئر کے ایشوز کے، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا۔ اور ان کے برابر میں موجود ہیں ڈاکٹر گوہر علی مہر صاحب جو ایجوکیشنلسٹ ہیں، انوائرمنٹلسٹ ہیں، ان سے ہم جانیں گے کہ کیا اوور آل ایجوکیشن سسٹم پہ اس کے اثرات اب تک آئے ہیں، کیا ہم کوپ کر پائے ہیں۔ تو دیٹ از اگین اے ویری ویری ایکسکلوزیو پینل آف گیسٹ۔ بٹ بیفور وی موو آن، میں آپ سے کچھ اسٹیٹس شیئر کرنا چاہوں گا، اگر آپ دکھا سکیں گلوبلی کیا صورتحال موجود ہے۔ اف یو کین لک ایٹ اٹ، تو ابھی گلوبلی 76 ملین سے زیادہ افراد اس سے متاثر ہو چکے ہیں، 1.6 ملین سے زیادہ ڈیتھس ہو چکی ہیں، 53 ملین سے اوپر ریکوری ہو چکی ہے ان لوگوں کی جو متاثر ہوئے اور اس کے بعد وہ ریکور کر گئے، ان کا امیون سسٹم ڈیولپ ہو گیا۔ اف یو کین فردر موو فارورڈ اور کچھ اور اسٹیٹس شیئر کریں تو ایجوکیشن سسٹم میں مور دین 1.6 بلین، یہ اس اسٹیٹ سے بھی آگے نکل گئے ہیں جو بچے ہیں جو متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ اس تمام تر جو ایک فوکس ہٹا ہے گلوبل ڈیولپمنٹ کی طرف سے اور یہ ہیلتھ کیئر کی طرف چلا گیا ہے، تو اس سے جو سسٹینیبل انرجی کی طرف جو انویسٹمنٹ ہونی تھی وہ کافی اسکیل ڈاؤن ہو گئی ہے، بیکاز دے ہیو ٹو چوز بٹوین ون ایریا آف انویسٹمنٹ اینڈ اندر ایریا آف انویسٹمنٹ، تو وہ 30% گری ہے۔ اس کے ساتھ ہم اوور آل پاورٹی میں دیکھ رہے ہیں کہ 135 ملین کے قریب لوگ پاورٹی میں ایڈ ہو سکتے ہیں اس سے، اور یہ تعداد بڑھ سکتی ہے اگر تو یہاں پہ اس کو کرب نہیں کیا گیا۔ Now let's move forward اور دیکھتے ہیں کچھ لوکل اسٹیٹس کی کیا صورت ہے۔ لوکل بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈزمل فگر نظر آ رہی ہے، ابھی ریسنٹلی دوبارہ کیسز ہائک ہونا شروع ہو گئے ہیں اینڈ اس کا امپیکٹ ہمیں دیکھنا ہوگا کیا آیا ہم 5 سے 6 ہزار کیسز پہ دوبارہ جا رہے ہیں پر ڈے پہ، بیکاز لاسٹ ٹائم اراؤنڈ دس واز دا رینج جہاں پہ یہ ایڈیشنل نمبر آف کیسز یا جسے ہم ڈیلٹا کہتے ہیں وہ پیک آؤٹ ہوا تھا۔ سو اسٹارٹنگ ود فرام مائی رائٹ ڈاکٹر باری صاحب، ذرا بتائیے ابھی سچویشن ہے کیا پاکستان کی اور گلوبلی کنسائز وے میں ذرا ہمیں بتائیے گا۔ دیکھیے سچویشن یہ سیکنڈ ویو کافی سیویئرلی آئی ہے، افیکٹ ہوئی ہے، اور اس میں ہم سب کا اپنا قصور ہے کیونکہ ہم نے اپنے رویوں میں تبدیلی نہیں لے کے آئے۔ جو پہلی ویو جو جون میں پیک کیا تھا پھر اس کے بعد جو ہے تو ہم سمجھے کہ جی، اور یہ لوگوں کے اندر میسج بھی گیا جیسے یہ ختم ہو گیا، لیکن لوگوں کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کووڈ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک ایک مریض بھی موجود ہے، کیونکہ وہ پھر پھیلا سکتا ہے، تو اس لیے وہ کمپلیسنسی آ گئی تھی ہر لیول کے اوپر، اور انفارچونیٹلی جو ایس او پیز کے اوپر جو تھوڑا بہت بھی عمل ہو رہا تھا وہ نہیں نظر آتا انفرائٹ آف، اور وہ اسی وقت ہوگا جب تک کہ ہم بذات ہر ایک اپنی رسپانسبلٹی کو نہیں سمجھے گا، تو یہ بڑھ رہے ہیں۔ فارچونیٹلی جب بیچ میں گیپ ملا تو آپ نے جو انفراسٹرکچر جو ہیلتھ کیئر کا وہ تھوڑا بہتر کر لیا تھا، آپ کے ایچ ڈی یوز بڑھ گئے، آئی سی یوز بڑھ گئے، تو اس لیے وہ نظر نہیں آیا جو کہ جون میں لوگ ایمبولینسز میں لوگ جگہ ڈھونڈ رہے تھے، وہ صورتحال نہیں ہوئی ہے۔ لیکن اگر ہم نے ابھی بھی اس سے سبق نہیں سیکھا اور جو ایس او پیز پہ عمل نہیں کیا
تو خدا یہ اگلے 2 مہینے بہت بہت جو ہے نا سخت ہیں. Are you predicting کہ یہاں پہ ہم ڈبل ٹاپ دیکھیں گے in terms of the daily جی بالکل بالکل بڑھ رہے ہیں. 5 سے 6 ہزار آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے بڑھ رہے ہیں, اور پچھلے کوئی دسمبر کے 1000 سے زیادہ ڈیتھ ہوئی ہیں یہ 17 دن کے اندر, اور وچ از ویری الارمنگ. اور ہم 100 سے پہلی دفعہ ایک دفعہ گئے تھے, اب بڑھ رہے ہیں. اور ابھی جو کرٹیکل سچویشن جتنے آئی سی یوز میں جو مریض موجود ہیں, اور وہ اسی طرح رہیں گے کہ 100 میں سے جو ہے نا لوگ 100 سے زیادہ ڈیتھس ہو رہی ہوں گی. بھائی صاحب ایک کوئک کویشچن, پھر میں راکی صاحب کی طرف آؤں گا. مجھے یہ بتائیے کہ ایک سائیکالوجی کا اس میں بڑا عمل دخل ہے, بیکاز جو بھی چیز ہو جاتی ہے وہ سیکنڈ ٹائم جب آتی ہے تو اس کی امپورٹنس چاہے وہ جتنی خطرناک کیوں نہ ہو, وہ ایک مائلڈ ہو جاتی ہے. اب لوگ اس کو بہت ہی لو ریٹ کے اوپر ریسیو کر رہے ہیں یہ ساری پریکاشنز کو, کمپیئر ٹو دا ٹائم وین یو ہیئر دا سیم رنگ ٹون. اگر آپ 8 مہینے پہلے سنتے تو اس کا ایک الگ امپیکٹ تھا, ابھی وہ اور نیگنگ ہو گئی, جبکہ اور زیادہ آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, اور یہ انفارچونیٹلی جو ہے نا, اب تو یہ ہے کہ آپ کو پہلے پچھلی ویو میں ایسا نہیں تھا کہ آپ کو اپنے آپ پڑوس میں نظر آ رہا ہے. اب تو یہ ہے کہ ہر فیملی کا افیکٹ ہوا ہے, ہر فیملی. تو اس کا زیادہ امپیکٹ آنا چاہیے, کیونکہ اور یہ جو ہے نا اس میں کافی ڈیتھس بھی کافی ہو رہی ہے. انڈر رپورٹنگ بھی ہے, ایک فیملی سے 6 لوگ ہیں تو 2 کا ٹیسٹ ہوتا ہے. دیکھیں ہاں, وہ ایک تو جو ہے نا لرننگ بھی لوگوں کی ہو گئی ہے. دیکھیں انہوں نے کہا, اور یہ بہت عام, جس سے میرا تو لوگوں سے تعلق رہتا ہے کیونکہ مشورے لیتے رہتے ہیں. کسی ایک فیملی میں ایک کو ہو گیا, اس نے کہا باقی کو کسی کو تھوڑے بہت بھی سمٹمز ہوئے تو وہ ٹیسٹ نہیں کرا, تو کہہ رہے کووڈ ہی ہے نا, بند ہی رہنا ہے نا 14 دن, تو ہم بند ہو جائیں گے. تو یہ سوشل بیہیویئر از ڈیفینیٹلی. اور اگر میں آپ کا اسی پہ فیڈ بیک لوں گا, میں راکی صاحب سے فیڈ بیک لیتا ہوں تھوڑا سا. ایجوکیشن سسٹم کا ذرا بتائیے کہ کس طرح, شارٹ بتائیے گا کہ کس طرح کوپ اپ کیا ہے, دین آئی ول اوپن دا ڈیبیٹ آن دا فلور. جی, کہ کراچی یونیورسٹی کی ایگزامپل لے کے بتائیے کہ اوور آل یونیورسٹیز میں کیسا کوپ اپ کیا اور آپ نے کیا میجرز لی. جی بہت شکریہ. پہلے ایجوکیشن پہ بات کرنے سے پہلے جو باری صاحب نے بات کی تھی میں تھوڑا سا بریفلی کر دوں. آئی تھنک فرسٹ فیز کے اندر وی ول ان دا ڈینائل فیز. ناؤ وی ہیو ایکسیپٹیڈ اٹ ایز اے ریالٹی. تو میری تو باری صاحب زیادہ جانتے ہوں گے, مگر میں سمجھتا کہ ہماری سوسائٹی کو چاہیے بلیو ان سائنس رادر دین فکشن. جو فیکٹس آتے ہیں اس کو ایکسیپٹ کرے اور اس کے حساب سے ہم ریئیکٹ کریں. دیٹس مائی ایڈوائز. تعلیمی حوالے سے جو آپ نے بات کی, ڈیفینیٹلی آئی تھنک جو سب سے میجر ایریا جس نے افیکٹ کیا دیٹ واز دا اکانومی آف اینی کنٹری. اس کے بعد اٹس اباؤٹ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن, 2 میجر ایریاز ہیں. تعلیم کے سلسلے میں انفارچونیٹلی نہ پہلے ہماری پہلی پرائیورٹی تھی اور نہ آج بھی ہے, کیونکہ اس کے لیے ایک آپ کے پاس کلیئر پالیسی ہونی چاہیے. جب کووڈ کی سچویشن آئی تو ہم نے کہا کہ جی 1 مہینے کے لیے تعلیمی ادارے بند کر دیتے, اینڈ وی گیو ہوپ ٹو دا پیپل کہ بہت جلدی کھل جائے گا. پھر اس کو مزید ایکسٹینڈ کرتے چلے گئے, اینڈ پھر ہم نے جس طریقے سے ہم نے آن لائن ایجوکیشن کے اوپر جانا چاہیے تھا فرسٹ فیز کے اندر نہیں گئے, کافی ڈیلے ہوا. پاکستان جیسے ملک کے اندر آن لائن ایجوکیشن بہت آسانی سے آپ شفٹ نہیں کر سکتے. اس کی کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. ریالٹیز میں یہ ہے کہ آپ کے پاس پراپر سپلائی آف الیکٹریسٹی نہیں ہوتی, شارٹ فال ہوتی ہے, بچے کنیکٹڈ نہیں ہوتے. دیر آر سرٹن ریموٹ ایریاز جہاں کے بچوں کے انٹرنیٹ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے. دین بیکاز آف دا لو انکم کنٹریز ہمارے پاس بچوں کے پاس وہ گیجٹ نہیں ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ اپنی تعلیم کو حاصل کر سکتے ہیں. نہیں, انڈیویجول کیپیسٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہونی چاہیے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آن لائن کے حوالے سے 3 میجر ایریا ہیں. 1 اسکول ایجوکیشن, 2 از کالج ایجوکیشن, 3 از یونیورسٹیز. آئی تھنک جو ہمارے جو مڈل کا ایلیمنٹ ہے وہ بہت ہی مسنگ ہے. کالج لیول کے اوپر تو میں نے بہت کم آن لائن ایجوکیشن دیکھا. اسکولز کے اندر میں نے دیکھیں اور یونیورسٹیز کے اندر دیکھیں کہ بچے جو ہے وہ آن لائن ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. ایک جو ڈیبیٹ اکثر رہتی ہے, آئی تھنک اس ڈیبیٹ سے ہمیں نکل جانا چاہیے. ڈیبیٹ یہ ہے کہ آن لائن تعلیم اڈاپٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. یو ڈونٹ ہیو اینی ادر الٹرنیٹیو. جب الٹرنیٹیو نہیں ہوتی ہے تو پھر بحث نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ کو اپنی ٹیکنالوجیکل انہانسمنٹ کرنی چاہیے, آپ کو اپنی سکلز کو بہتر کرنی چاہیے, اور آپ کو اپنی سیلف اسٹڈی کے اوپر جانا چاہیے. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. ہم کچھ ایجوکیشن پہ سائٹس بھی دکھائیں گے, بٹ بیفور وی موو آن ٹو دی ایجوکیشن اسپیسیفکلی ذرا ہیلتھ کیئر کا آپ اپنی اپڈیٹ دیجیے کہ کیا حالات ہیں, کس طریقے سے کوپ اپ ہو رہا ہے, سندھ کے اندر کیا حالات ہیں, واٹ از دی لیٹسٹ انسائٹس. مسئلہ یہ ہے کہ جو
پہلی دفعہ جیسے کووڈ انفیکشن شروع ہوا تھا تو سید مراد علی شاہ نے کافی اس پہ اسٹینڈ لیا تھا اور لاک ڈاؤن کی بات ہوئی تھی تو ہم لوگوں نے اس کو کنٹرول کر لیا تھا, نمبر آف کیسز بہت کم تھے. لیکن پھر عوام نے ریزسٹ کیا اور کچھ وہی اکانومی کا مسئلہ ہوا, دکانیں کھل گئیں, ریسٹورنٹ کھل گئے, شادی ہال کھل گئے, سب چیزیں کھل گئیں, تھیٹرز کھل گئے, تو کیس بڑھنا شروع ہو گئے. لوگوں نے احتیاط SOPs کرنا چھوڑ دی, جو ہم کہتے ہیں کہ فزیکل ڈسٹینسنگ کریں, ہاتھ دھوئیں, ماسک دیں, کچھ نہیں کیا. تو اس کی وجہ سے دیکھیں نا, میں تو چاہوں گا کہ دوبارہ ہم سمارٹ لاک ڈاؤن نہیں چاہیے, ہمیں تو کمپلیٹ لاک ڈاؤن چاہیے اگر ہم بلاک کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی میں آج ہی حیدرآباد سے آیا ہوں تو میں دیکھتا ہوں سمارٹ لاک ڈاؤن میں روڈ کا ایک طرف تو بند ہے, باقی اندر ہر چیز کھلی ہوئی ہے اور دوسرے روڈ سب کھلے ہیں. بعض صرف وہ ایک بس روڈ بند کر دیتے ہیں, کہنے سے سمارٹ لاک ڈاؤن ہے, تو اندر تو سب چیزیں ہو رہی ہیں. بالکل. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو سورس آف انفیکشن ہے نا, خود ہم ڈاکٹر جو اسپتال ہیں نا, لوگ اسپتالوں سے ڈرنا شروع ہو گئے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہاٹ اسپاٹ وہ کہنے ہاٹ اسپاٹ ہے اور وہیں سے ہمیں کووڈ نہ لگ جائے, اس لیے کافی مریض جو ہیں وہ اسپتالوں کا رخ ہی نہیں رکھتے. چاہتے ہیں مقصد ہے کہ کیونکہ اسپتالوں نے اپنے جو بھی ریسورسز تھے وہ انہوں نے کووڈ کی طرف کر دیے ہیں, الیکٹیو کیسز بند کر دیے ہیں, صرف کووڈ کے لے رہے ہیں. تو اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو, کسی کو اور کوئی تکلیف ہو تو اسپتالوں کا رخ نہیں کرتے, ڈر گئے ہیں کہ اسپتالوں. اور اچھی بات بری بات بلکہ یہ بھی میں نے دیکھی ہے, کافی اسپتال تو SOPs کو بھی نہیں فالو کر رہے ہیں. جی تو ہم عوام کو کیا کہیں؟ جی, تو سورس آف انفیکشن خود ہم بھی پیدا کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہا, لوگوں میں بھی ذرا ڈر ختم ہوتا جا رہا ہے, میں یہ نوٹس کر رہا ہوں. بلکہ میں ایک اور آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں, نہیں بتانا چاہیے شاید اس پہ, کہ ہمارے پاس سندھ ہیلتھ کیئر میں کیسز آتے ہیں جی جو مورٹیلٹی کے ہوتے ہیں, تو ہم ان کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, ہاسپٹلس کو بھی دیکھتے ہیں. تو ایک دو پیشنٹ ایسا آیا جس میں ہم نے دیکھا کہ وہ انہوں نے الیکٹیو کیس تھا, یعنی کہ ایمرجنسی نہیں تھا, اس میں وہ کووڈ ٹیسٹ بھی نہیں کراتے. ٹھیک ہے, آپ سمجھ رہے ہیں, اگر ایک ٹیسٹ پازیٹیو آپریٹ ہوا کہیں تو وہ تو پورے اسپتال کو انفیکٹ کر دے گا. ٹھیک ہے, آپ سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح کہہ. تو یہ باتیں ہمیں ایز اے ڈاکٹر کرنی چاہیے, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اور ہائی لائٹ تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں کنسیڈر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. آئی تھنک ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس یہ تینوں آرگومنٹ آ گئے ہیں, تو ہم کچھ دیکھ رہے ہیں کنسرنز ہیں. ایک تو لوگوں کی ٹورڈز دی وائرس جو ایک بریوری ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, جبکہ وائرس بھی بڑھتا جا رہا ہے, تو اور یہ کنسرننگ سائن ہے. دوسرا ایجوکیشن کے بارے میں آپ نے تھوڑا سا فیڈ بیک لیا راکی صاحب کا کہ یہاں سے concerning ہے because we did not cope up with that, we were not prepared. What is your analysis saying in terms of the education response? پہلے تو آپ کی یہ کہ بریوری بڑھتی آ رہی ہے. جب سال کے شروع میں جب وائرس کا برا خوف آیا تو لوگوں میں خوف بھی تھا, اور جس طرح یہ ہوتا ہے کہ سانپ آیا ہوا ہے, ادھر سانپ ہے تو لوگوں کو خوف ہوتا ہے کہ سانپ ہے سانپ ہے سانپ ہے, کچھ لوگوں کو سانپ نے ڈنگ لیا. اس کے بعد اب جو دوسری لیئر آئی ہے, سمجھ لیں کہ وہ میچور اسٹیج پہ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں, حالانکہ ابھی بھی ہم ڈیولپنگ اسٹیج پہ ہیں, ہم بہت انالیسس ابھی ہم یہاں پر بیٹھ کے کریں گے, کل ہمارے چینج ہو جائیں گے. تو ابھی بھی نئی نئی چیزیں آتی ہیں. جیسے پہلے انالیسس ہوتے تھے کہ بچوں کو بہت زیادہ کووڈ کا خطرہ ہے, لیکن پھر بعد میں تجزیہ آیا کہ کووڈ بچوں کو کم لگ رہا ہے, اسپتالوں میں بچے اتنے نہیں جا رہے. خیر, تو کہنے کا مقصد ہے کہ ابھی بھی لوگ اب کیا ہے, اب وہ سانپ سے جس طرح سے یوزڈ ہو گئے کہ ہم سانپ کو پکڑ بھی لیں گے, ہم اس سے بچ بھی جائیں گے, یہ بھی کر لیں گے. تو ابھی لوگ کیا ہے, ہر طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, کھلا ہوا ہے کسی طرح میں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, خالد صاحب نے بھی کہا کہ لوگ ابھی مطلب کہ اس لیول پہ نہیں آ رہے کہ ہاں. میں اس پہ لوگوں پہ الزام نہیں دیتا. I think that rest of the government is important. پورے معاشرے کو آپ اسٹڈی کر لیں. Awareness is more important. I think ایک اور یہ اس پہ ایک آرگومنٹ یہی بلڈ ہوتا ہے کہ اب ایک ٹریڈ آف ہے یہاں پہ, اکانومی ورسز لائف کا ٹریڈ آف. ایز اے کلیکٹیو ایز اے نیشن وٹ آئی بلیو کہ یہاں سے یا تو اکانومی بچا لو یا صحت بچا لو. اب جو پروپوننٹ ہیں اکانومی کے وہ کہتے ہیں کھولو SOPs کے ساتھ, لیکن SOPs فالو نہیں ہو رہے, تو وہ اکانومی کے چکر میں ہم یہاں سے کوئی از دیر اے پروبیبلٹی کہ یہاں سے ہم بہت زیادہ ورس کنڈیشن میں چلے جائیں, یا ویکسین کی آپ تھوڑا اپڈیٹ بھی دیجیے گا باری صاحب ذرا کہ کیا ہو سکتا ہے پاسبل شفٹ. دیکھیں میں نے جیسے کہ ریڈ بھی کوئی بھی کر لیں سر, انفارچونیٹلی جتنی بھی گورنمنٹ جتنی بھی پالیسیز بنا دے, لاک ڈاؤنس کر دے, یہ کر دے, جب تک ہم خود تیار نہیں ہوں گے یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ جو ہے نا, اور اس میں پھر یہ ہے کہ وی ہیو ٹو بی رول ماڈلس, مطلب جو گورنمنٹ کے جو لوگ میٹر کرتے ہیں وہ لوگ پریزنٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو اس طریقے سے, جہاں بھی جائیں تو ماسک پہن کے جائیں. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ میٹر کرتے ہیں, وہ خود نہیں کر رہے ہوتے, تو پھر لوگ کیسے فالو کریں گے.
تو یہ بڑھے گا ویکسین کے اوپر. ابھی جو صورتحال ہے آپ کو پتہ ہے کہ فائزر کی ویکسین اور ماڈرنا کی ایک ویکسین آئی بھی ہے, لیکن اس کی سپلائی چین کا اتنا ایشو ہے کہ -80 پہ آپ پاکستان میں تو پہلے تو وہ امریکہ اور یورپ ہی میں جو ہے نا وہ پہلے اپنے لوگوں کو ہی پورا کریں گے, یہاں آتے آتے اس کو ٹائم بھی لگے گا. ہمارے لیے جو بیسٹ بائے ہے وہ چائنیز ویکسین ہے, جو کہ اگلے سال کے اس کی ابھی جو ایک کی جو انہوں نے سائنو فارم کی تو وہ کچھ انہوں نے نکال دی ہے, کچھ جگہوں ٹرائل ہو گئے انڈس ہاسپٹل. کینسینو بایو کا ٹرائلز ابھی چل رہا ہے, وہ میرے خیال میں دسمبر کے اینڈ تک کمپلیٹ ہو جائے گا. دسمبر کے اینڈ تک ایک ویکسین کا ٹرائل کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کی پھر وہ انفولڈ کریں گے. اس کے بعد ہوپ فلی جو 2021 کے شروع میں جو ہے نا فرسٹ کوارٹر یا سیکنڈ کوارٹر کے ارلی ویکسین آ جانی چاہیے. ٹھیک ہے, وہی ہمارے یو سیئنگ کہ ارلی فرسٹ کوارٹر, ارلی سیکنڈ کوارٹر, ابھی بھی ایک کوارٹر ہے, تقریباً 4 سے 5 مہینے لگیں گے. 4 سے 5 مہینے. اس میں پاکستانی ڈاکٹرز بھی شامل ہیں یا پاکستان صرف ٹرائل کے لیے یوز ہو رہا ہے؟ پاکستان یہ تو بیسیکلی ڈیولپ تو وہیں سے چائنا میں ہی ہوئی تھی. پاکستان کوئی 7 ملکوں میں ہوا ہے. پاکستان از ون آف دیم, جو تقریباً 20,000 یہاں پر لوگوں کے اوپر ٹرائل ہوا ہے, اور وہ نمبرز تقریباً پورے ہو گئے. تھوڑے اور بڑھا دیے تھے انہوں نے کہ کسی اور ملک میں نہیں تھا, اب انفولڈ ہوگا. ایک بڑی اہم بات جو ایجوکیشن کی بات کی نا, کہ دیکھیں یہ پینڈیمک سے یہ جو ہے نا آن لائن ایجوکیشن نہیں ہے. دیکھیں دنیا جو ہے نا اس وقت ورچوئل ایجوکیشن پہ آج سے سالوں سے پہلے چل رہی ہے. انفارچونیٹلی آپ کے پاس یہاں نظام ہی نہیں ہے کہ ورچوئل یونیورسٹی کی چیزوں کے اوپر آپ HEC اس کو مانتا ہی نہیں ہے ڈگری ہو. صحیح کہہ رہے ہیں یہ آپ کو یہ پلاننگ پہلے ہونی چاہیے, اور آج شاید پینڈیمک, اللہ کرے کہ پینڈیمک اس کو کچھ تیزی کرا دے. اور ہی نوز کہ کیا لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے. MIT کے اندر 2-3 سال سے فل فلیجڈ ماسٹرز ہو رہے ہیں لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے اوپر, اینڈ وہ آن لائن مینیج ہو رہے ہیں بیفور دا پینڈیمک اسٹارٹیڈ. یہاں پہ اب پینڈیمک کے باوجود بھی دا پکچر دیٹ یو آر پرنٹنگ رائٹ ناؤ از کنسرنفل, بیکاز یہاں پہ ابھی بھی اس طریقے سے ریلائز نہیں کیا جا رہا. آپ کے کیا انیشیٹوز ہیں, آپ کیا سوچ رہے ہیں, مطلب از دیر اینی ریکمنڈیشن دیٹ یو ہیو گیون ٹو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, اور آپ کی چیز لیڈ کر رہے ہیں, کراچی یونیورسٹی کا اپنا ایک کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ ہے, کیا آپ کے انیشیٹوز ہیں کہ کم از کم کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اگلے 3-4 سال میں اگر بیچلرز اور ماسٹرز آن لائن کرنا چاہتے ہیں, دین واٹ از یور ویژن کہ اس کو کس طریقے سے آگے بڑھائیں؟ دیکھیں میرے خیال سے تو ہمیں اپنی ٹریڈیشنل میتھڈ آف ٹیچنگ کو ختم کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, پوری دنیا نے ایجوکیشن میں ٹیکنالوجیز کو استعمال کیا, اینڈ ہم بہت پہلے سے پیچھے ہیں. اینڈ دس از این اپرچونٹی کہ ہم اپنے ایجوکیشنل سسٹم میں ٹیکنالوجیز کو استعمال کریں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سیلف اسٹڈی جو ایک کانسیپٹ تھا اس کو بھی پروموٹ کریں. کووڈ کی سچویشن جیسے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا, ویکسینیشن کب آئے گی, اس کی افورڈیبلٹی کا بھی مسئلہ ہے, کتنے لوگوں کو آپ لگا بھی سکتے ہیں. تو میرے خیال سے تو ہمیں پلان کرنی چاہیے, جیسے کہ پہلے میں نے بات کی کہ تعلیمی نظام کے بارے میں ایک فیصلہ کریں, ایک ویژن دے, ایک ڈائریکشن ہو کہ ہم اگلے 4 مہینے تک اپنے تعلیمی ادارے نہیں کھول سکتے. اگر یہ ہے تو پھر ہمیں اسی حساب سے پلان کرنی پڑتی ہے. آپ خود بھی بتائیے کہ because you are leading one of the biggest universities in the city, what is your strategy کہ آپ نے اپنے تحت مائکرو لیول کے اوپر یونیورسٹی We have adopted a hybrid model. It's a combination of both physical and online education. ٹھیک ہے, جب آپ کی سچویشن ٹھیک ہوتی ہے اور نمبر آف اسٹوڈنٹس کم ہے اور کچھ پریکٹیکل کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو ہم بچوں کو فزیکلی بلاتے ہیں 4, 6, 8 کے گروپس کے اندر, and mostly we are on virtual studies. So I think it's a combination of both. Keeping in view کہ آپ کے ملک کے اندر کووڈ کی سچویشن کس طریقے سے رہتی ہے. اگر اسپائک بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو ٹوٹلی آن لائن ایجوکیشن پہ جانا پڑے گا. اگر اسپائک کی سچویشن تھوڑی سی کم ہوتی ہے تو پھر آپ کو تھوڑے بہت فزیکلی بلا سکتے ہیں. ایک کنیکٹنگ کوشچن بھی ہے, میں آپ کے لیے بھی پھر اوپن کر رہا ہوں. کنیکٹنگ کوشچن یہ ہے کہ آن لائن ایجوکیشن بھی 2 طریقے کے ماڈلز پہ چل رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایڈ ہاک بیسس پہ بروٹ فورس والا کہ ٹیچر آ گیا زوم کال کے اوپر, اس نے پڑھا دیا, ختم ہو گیا. دوسرا از اے ویری آرگنائزڈ وے جہاں پہ ایکسرسائزز, ساری اس کی مشقیں جو بھی دی جاتی ہیں وہ ایک سسٹم کے تحت آپ کو ہو رہی ہوتی ہیں اور آپ کی ٹیسٹنگ چل رہی ہوتی ہے اور لیکچر اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے. تو آپ اس میں سے کون سے اس پہ جا رہے ہیں؟ کراچی یونیورسٹی کے علاوہ پاکستان میں بہت ساری یونیورسٹی جو ہے انہوں نے لرننگ مینجمنٹ سسٹم کو اڈاپٹ کر لیا ہے. سو پوری دنیا کے اندر لرننگ مینجمنٹ سسٹم از دا اونلی میتھڈ جس کے تحت آپ آن لائن ایجوکیشن کر سکتے ہیں.
सो कराची यूनिवर्सिटी ने भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है, जिसके तहत आप अपने रिकॉर्डेड लेक्चर भी रखते हैं, कभी भी जब बच्चे को एक्सेस होती है उस वक्त रिकॉर्डेड लेक्चर सुख लेता है, आप उसको क्विजेस देते हैं, आप उसको असाइनमेंट देते हैं. सो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज़ द वे फॉरवर्ड इन कोविड सिचुएशन के अंदर. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ट्रांजिशन में तो जा रहे हैं, लेकिन फिर नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन इज इट गुड इनफ, या फिर हमारे जो तालीमी साल जो 1-1.5 साल ज़ाया हुआ है उसको कितनी भरपाई हो पाएगी? देन अगेन आप ये भी मेरा बताइए. सवाल तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि इज इट गुड इनफ, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. इफ यू हैव एनी अदर ऑप्शन एंड अल्टरनेटिव, देन वी कैन हैव अ कंपैरेटिव स्टडी कि व्हिच वन इज द गुड वन. I'm just talking about the pace at which we are going, not alternative, कि किस पेस पे जा रहे हैं. मतलब हमारी जो ट्रांजिशन हुई, अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं भी तालीमी इदारे से सब निकल के आया हूँ, IBA इधर सब से. तो what the impression that we are getting right here is कि वो पेस नहीं है जिस, अगर आप कंपेयर करें बाहर की एक नॉर्मल मिड साइज यूनिवर्सिटी से, तो पेस नहीं है. आप प्लीज़ अपना फीडबैक. अब दो चीज़ें हैं ना, हायर एजुकेशन और दूसरी बेसिक एजुकेशन. बेसिक एजुकेशन हमारी पहले उसको देख लें, उसके बाद फिर हायर एजुकेशन को. बेसिक एजुकेशन ऑलरेडी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा नहीं है पाकिस्तान में. हमने GDP को 2-3% का एजुकेशन को देते हैं, और हमारी जैसे पहले भी डिस्कस हो चुका था कि हमने मतलब एजुकेशन की कोई हमारी कोई पॉलिसी नहीं है एक्चुअली. कोई लॉन्ग टर्म कोई पॉलिसी नहीं है कि हम 20 साल के बाद जो जनरेशन है वो किस तरह से वो क्या मुल्क के लिए क्या क्या कर सकती है. तो वो उसके लिए वो ज़रूरी है. तो वो ऑलरेडी वो फ्रिजाइल कंडीशन में थी. अब जो ये वाला आया तो इसमें आपको बताऊं कि 1/3 बल्कि 1/4 जो है सिंध में वाइबल है एजुकेशन की. बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है स्कूल्स का, और बहुत सारे इनरोलमेंट नहीं है बहुत सारे, तो वो ऑलरेडी दबा हाल है. उसके बाद उस सूरत में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऑनलाइन वो बच्चा जो बैठने के शीट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, कुछ हम एक्सपेक्ट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. तो प्राइमरी एजुकेशन तो ऑलमोस्ट सिर्फ ब्रीफ से जवाब दे सकता हूं. ऑलमोस्ट सर. हाँ, पेस का ताल्लुक इन्वेस्टमेंट से. तो इकोनॉमिकली क्योंकि फ्रिजाइल सोसाइटी भी फ्रिजाइल है, क्योंकि इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके. कोई बच्चा है, ठीक है ना, जो गांव में पढ़ रहा है, रिमोट एरियाज में, हंगामी बुनियाद पर कुछ करने की जरूरत है. मैं आपके लिए भी थोड़ा सा फीडबैक लूंगा. मेडिकल एजुकेशन के मेडिकल के हिसाब से बताना चाहूँगा, जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वो भी बुरी तरह मुतासर हुए हैं इसी में. अब पता है क्या हो रहा है कि हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, और नॉलेज इतनी रैपिडली बढ़ रही है, 18 साल में डबल हो रही है, बल्कि इतनी रैपिडली बढ़ रही है. और टेक्नोलॉजी का मकसद ये है कि जैसे अब तक हम जो ऑपरेशन डॉक्टरों को सिखाते थे डायरेक्ट मरीजों पे सिखाते थे, लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी में क्या है, सिमुलेटर्स आ गए हैं. आप उन पे प्रैक्टिस करें फिर मरीजों पे करें. तो इस दौर में भी हम सिमुलेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, और सिमुलेटेड पेशेंट्स हम इम्तिहान के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. लाइव पेशेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम उस टेक्नोलॉजी पे नहीं जा रहे हैं. महंगी है, लेकिन हमें ये चीज़ अडॉप्ट करनी पड़ेगी. बिल्कुल सही कहा. इसका ताल्लुक भी इराकी साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया कि इन्वेस्टमेंट नहीं है. अब नाउ द बिलियन डॉलर क्वेश्चन इज हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन दैट. अभी मैं कुछ एजुकेशन वालों से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से कुछ लोगों से इंटरेक्शन हुआ था किसी हेल्थ के लिए. मैं चाह रहा था कि ये अभी तक 16 एज है, 18 एज तक 18 ईयर्स की एजुकेशन कंपलसरी होनी चाहिए, जिसके लिए गवर्नमेंट को इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा. तो वो साहब जो मुझे बता रहे थे, वो जो हेल्थ एजुकेशन रिफॉर्म वाले, वो कह रहे जब आपके इंटीरियर में जो सारे इसको 2-2 कमरे के स्कूल है, जहाँ एक ही कमरे के अंदर क्लास 1 से क्लास 5 का बच्चा बैठा हुआ है और एक टीचर, अब वो उस पर सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट वहीं है. क्योंकि एक 5वीं क्लास का बच्चा वो पहली क्लास के साथ बैठा हो और उसको वो पढ़ा दिया. मतलब मुझे तो सुन के हैरत हो गई कि यार इस दौर में भी 21वीं सदी में अभी ये हालात हैं कि एजुकेशन की ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ये हालात हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने हाईलाइट किया. कुछ ग्लोबल स्टैट्स हैं, अगर आप वो हमें दिखा सकें खास तौर पे कि पाकिस्तान का क्या हालत है उसमें, और ग्लोबली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे शेप अप कर रहा है, और पाकिस्तान में उसको किस तरह हम देख रहे हैं. तो हम देख रहे हैं कि लेटेस्ट अगर आप देखें कि पैंडेमिक आने के बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और की फिगर्स के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट आई. अब जब अगर आपकी हाउस होल्ड इनकम ही नहीं होगी, तो जिस तरह खालिद इराकी साहब ने बात की कि आप किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर या फिर अपनी एजुकेशन के ऊपर. सो ओवरऑल चूँकि ग्लोबल GDP गिर रही है और ह्यूमन डेवलपमेंट गिर रही है, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है फॉर अ सिंगल फैमिली और इंडिविजुअल, वो भी कम हो गई. तो इस वक्त तो हमें कोई हंगामी सूरत हाल के तहत गवर्नमेंट को और ख़ास तौर पर प्रोविंशियल इदारों को एक कलेक्टिव स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए. मे बी लाइक एक्स्ट्रा एलोकेशन इन द बजट कि जो ख़ास तौर पे ऑनलाइन एजुकेशन के सिस्टम्स
اور لوگوں کو لیپ ٹاپ یا انٹرنیٹ کی فیسلٹی پرووائڈ کرنے کے لیے کوئی سبسیڈائزڈ میکینزم پرووائڈ کریں. ایک اور اگر ہم آپ کو سلائڈ دکھائیں کہ گلوبلی ڈیولپڈ مارکیٹس میں کس طرح ڈفرینٹ میڈیم آف ایجوکیشن کام کریں, تو ایک آپ کو اندازہ ہوگا کہ یورپین ممالک کے اندر جو آن لائن ایجوکیشن ہے وہ کلوز ٹو 100% چلی گئی ہے. جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کی پریفرنس ٹورڈز an online medium of education has reached close to 100%. so ان کو بہت زیادہ افیکٹ نہیں ہوگا. یس, ایجوکیشن انڈسٹری سے وابستہ لوگوں کی جو انکم ہے وہ متاثر ہوگی, ان کی امپلائبلٹی متاثر ہوگی, لیکن ایک ٹرانسفارمیشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے گی. جبکہ ڈیولپنگ کنٹریز ابھی بھی, جس طرح آپ کچھ افریقی ممالک کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ جو ایجوکیشن امپارٹ کرنے کا نظام ہے وہ ریڈیو پہ کافی ریلائی کر رہا ہے. کچھ ممالک میں ٹیلی ویژن پہ ریلائی کر رہا ہے, بہت شمول پاکستان بھی ٹیلی ویژن کی طرف آ گئے ہیں. اب ذرا یہ بتائیے کہ اب کوشچن ٹو آل آف یو کہ ان پاکستان از اٹ ایز افیکٹو ایز اٹ شوڈ بی اے میڈیم آف ایجوکیشن دیٹ از ٹیلی ویژن, یا آپٹیمل وے, آپ کی کیا ایکسپیرینس رہا ہے؟ جی سر پلیز آپ. لیکن میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کووڈ کو کنٹرول جو جیسے ہم لوگ پاکستان میں اتنا خراب نہیں ہوا تھا, اس کو ہم لوگ ایک جو ہمارے پاس ریزن نظر آتا ہے وہ ینگ پاپولیشن کا نظر آتا ہے. اور ہم فخریہ کہتے ہیں کہ جی ہماری ینگ پاپولیشن ہے اباؤٹ 60%, 65% ہم جو ہے نا 25 سال سے نیچے کے اندر ہے. لیکن اس کے لیے ہم کچھ کر نہیں رہے, کیونکہ ایک تو اس نے ہم کو ایڈوانٹیج دیا کہ ہم نے اس پہ کم افیکٹ ہوئے, لیکن اگر اس کو ہم نے صحیح طریقے سے صحیح ڈگر پہ نہیں لگایا تو ہم یہ جو ایڈوانٹیج ہے یہ ہم لوز کر جائیں گے کہ جی ہم نے جانیں تو بچا لی ہیں, لیکن یہ لوگ اگر افیکٹو پروڈکٹیو نہیں ہوں گے اس نیشن کے لیے تو نیشن نہیں ہوگا. ہم کو اس وقت دیکھیں بھائی, بات یہ ہے کہ ہم کو اس وقت آپ کو ہیلتھ ایمرجنسی, ایجوکیشن ایمرجنسی یہ نافذ کر دینی چاہیے کہ اب ہم نے یہی کرنا ہے. آپ نے ایجوکیشن کرنا, باقی چیزیں آ جائیں گی. دیکھیں تعلیم آ جائے گی, ہیلتھ آ جائے گی نا, تو یہی قوم اس کو ٹھیک کرے گی. بالکل سر. اس سال کی ایجوکیشن تو آلموسٹ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں پنپ سکی جس طرح سے ریگولر ہوتی ہے, خاص طور پہ بنیادی تعلیم جو ہم دیتے ہیں اسکولوں میں وہ ویسی نہیں ہو سکی. ہاں یہ ہے کہ او لیول کے اسکول ہیں, گرامر اسکول ہیں, کچھ پرائیویٹ اسکول ہیں جن میں بچوں کے والدین افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ ٹیبلٹ بھی دیں, ان کو لیپ ٹاپ بھی دیں یا کچھ, تو پھر وہ کچھ کر سکتے ہیں. اور کچھ تو اس میں ڈرا بیکس بھی ہیں, اور کچھ مطلب کہ ڈرا بیکس بھی اس طرح سے ہیں کہ اگر کوئی گرامر اسکول 5 گھنٹے تک بچہ لگا ہوا ہے تو دیٹس ناٹ گڈ فار ہم فار دا ہیلتھ پوائنٹ آف ویو. سو لیکن یہ ہے کہ لیکن وہ بچے جو کہ ماس ہے, جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہے, میڈیا پہ بھی نہیں, سوشل پہ بھی نہیں, وہ بالکل وہ ہوئے ہیں, مطلب تعلیم سے بالکل دور ہوئے ہیں اس سال. تو انفراسٹرکچر جو ہے ہمارا, ہم اگر بیسک تعلیم کی طرف دیکھیں تو کافی تباہ ہوا ہے. یونیورسٹیز نے کافی حد تک ٹیکل کر لیا ہے. ہم لوگ یونیورسٹیز میں جو پڑھا رہے ہوتے ہیں اس میں کچھ تھا لاسٹ ٹائم, جیسے مارچ سے ہم لوگوں نے لاک ڈاؤن شروع کیا تھا, اس کا ایجوکیشن سسٹم تو پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہو گیا تھا, اور جو بچے ویسے کراچی میں پاکستان سے, پورے پاکستان سے آتے ہیں تو وہ وہیں کے وہیں رہ گئے. اور کچھ ریموٹ ایریاز میں ہیں, جو گلگت بلتستان میں کوئی تھر میں ہے, اب وہ اس کے پاس فیسلٹی نہیں ہے, وہ کلاس ویسے نہیں لے سک رہا تھا. صحیح, اس کو وہ پھر میسج کر رہا تھا کہ میں کلاس نہیں لوں, سگنل کا ایشو ہے سر. یہ آئی تھنک یہ ایک بڑا پوائنٹ ہے کہ انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ مخصوص ایجوکیشن سیکٹر میں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر بہت ضروری ہے, خاص طور پہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ایلوکیشن ہونی چاہیے. اوور آل بیہیویئر کیسا ہے اسٹوڈنٹس کا ٹورڈز آن لائن ایجوکیشن؟ بیکاز ابھی شروع 7-8 مہینے میں تو اسٹوڈنٹس کے ایک طرح سے ان کو بڑا فائدہ ہو گیا, کیونکہ سسٹم نہیں اسٹیبلش تھا تو انہوں نے لوپ ہولز نکال لیے اس کے اندر. لیکن اب جس طرح سسٹم اسٹرانگ ہوتا چلا جا رہا ہے, جو اکاؤنٹیبلٹی کے میجرز آ رہے ہیں اسٹوڈنٹ کے, سو واٹ از یور رسپانس کہ کیا اسٹوڈنٹ صحیح طریقے سے کوپ اپ کر پائیں گے؟ کیونکہ ابھی بھی یہاں کی ایجوکیٹڈ پبلک آن لائن میں ویسے ہی کورسز کرنا شروع ہو گئی ہے, بٹ دے ہیو اڈاپٹڈ دیٹ ٹو دیٹ. لیکن ٹیکنالوجی وائز جو ہے نا, ہم جیسے یونیورسٹی لیول پر ہے, ہم ٹیکنالوجی اس طرح تھیوریٹیکلی تو ہم پرووائڈ کر لیتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی ہم اتنا ان کو نہیں بتا سک رہے ہیں, کیونکہ جب تک لیب میں ان کو نہیں بلائیں گے, جب کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہو جائے تو اسٹوڈنٹ نہیں آ سکتا. کراچی یونیورسٹی نے تو ہائبرڈ سسٹم اڈاپٹ کیا ہوا ہے, لیکن تمام یونیورسٹیز نے نہیں کیا ہوا, تو اسٹوڈنٹس آ نہیں رہے, پریکٹیکلی ان کو ویسے سمجھایا نہیں جا رہا ہوتا. تو وہ ایک ڈرا بیک ہے کہ ہم ٹیکنالوجی صحیح سے پرووائڈ نہیں کر رہے. تھیوری ہم بتا رہے ہیں, وہ بھی کسی مطلب کہ کچھ لمیٹیشنس میں ہے کہ بچہ کتنا وہ اس میں کیچ کر رہا ہے. آپ اگر کلاس میں پڑھا رہے ہیں, آپ کے پاس کلاس کے 40 اسٹوڈنٹس ہیں, اول تو 40 سے وہ 70% تک تو 30% مطلب غیر حاضری تھے, ٹھیک ہے, مختلف وجوہات پہ, لیکن وہ کتنے وہ پک کر سک رہے ہیں؟ 100% کیا سگنلز پورے جا رہے ہیں؟ بہت سارے دیر آر لاٹ آف ایشو, جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انویسٹمنٹ اس میں بڑی ضروری ہے. آپ نے جو بات کہی کہ جی کووڈ میں فائدہ ہو گیا بچوں کو, میرے خیال سے وہ ایگزام میں تو فائدہ ہو گئے ہوں گے, پر نالج انہینسمنٹ میں کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو ایجوکیشن کا پرپس یہ ہے کہ نالج انہینسمنٹ ہونی چاہیے, پہلی بات.
جو آپ کا بیسک سوال یہ تھا کہ ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن کس حد تک افیکٹو ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں ہے. جو نہ ہمارے پاس کانٹینٹ ہے, نہ ہم نے کانٹینٹ ڈیولپ کیا, اور نہ ہم نے کوئی پلان بنایا کہ ہم واقعی اس کے ذریعے عام میسز تک ایجوکیشن پروموٹ کر سکیں. پاکستان میں ابھی بھی انفارچونیٹلی ایجوکیشن ایلیٹسٹ بائسز, ہماری پالیسی میسز کو ایڈریس نہیں کر رہی ہے. سو آئی تھنک دس از دا رائٹ ٹائم, جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اتنی بڑی آبادی ہے, اتنی بڑی چنک ہے, اگر ہم نے ابھی ان کے بارے میں نہیں سوچا, ابھی سے ان کو ایجوکیشن نہیں دیا, تو پاکستان میں آپ کو دوبارہ کرائم ریٹ اور دوسرے سوسائٹل پرابلم فیس ہوں گے. بالکل, آئی تھنک ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اس میں خاص طور پہ یہ what I meant to say is کہ یہاں پہ ہماری سوسائٹی میں ایک رینٹ سیکنگ بیہیویئر ہے جو آپ کو اوپر وڈیرے سے لے کے چھوٹے اسٹوڈنٹ کے دماغ تک نظر آئے گا. تو وہ جہاں دیکھتا ہے سسٹم میں لوپ ہول, وہ آپٹیملی اس کو یوٹیلائز کرتا ہے. دیٹس what I meant to say. بٹ فیوچر تو بڑا ہی ٹف ہو جائے گا. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. آپ بتائیے واٹ از یور فیڈ بیک آن اوور آل ڈائریکشن کہ یہاں سے کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں کرنی پڑیں گی بوتھ ان ہیلتھ کیئر اینڈ ایجوکیشن. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا انویسٹ کرنا چاہیے انہوں نے, سر نے, تو مقصد یہ ہے کہ میڈیکل فیلڈ میں بھی ہم جو ہے نا, ہمیں اپنی فیکلٹی کو بھی ٹرین کرنا ہے کہ کس طرح وہ پروڈیوس کرنا ہے. وہ جو سیشن ہونے وہ انٹریکٹیو ہونے, صرف آن لائن لیکچر نہیں ہونے, 1 to 1 انٹریکٹیو ہونے. اور اس کے بعد سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم آن لائن ایگزام بھی لے سکتے ہیں, وہ بھی پورا سسٹم موجود ہے. جس کو اڈاپٹ کرنا ہے, جو کو لوگوں کو بتانا ہے اور وہ پڑھانا ہے, تو ہم ایون وداؤٹ دی پریزنس آف دی کینڈیڈیٹ فزیکلی ہم ورچوئل امتحان لے کے اس کو ڈگری بھی دے سکتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو یہ پورا سسٹم موجود ہے. ایک یہ آپ نے بہت بٹ آئی تھنک میڈیکل ویری رسکی افیئرس, ڈاکٹر صاحب زیادہ بتا سکتے ہیں. لیکن اگین موجود ہے. دیکھیں دنیا میں ری انوینٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں آپ کے پاس خان اکیڈمی پتہ نہیں کتنے عرصے سے کتنے لوگ اس میں چل رہے ہیں, ایسے بہت سارے لوگ میڈیکل میں بھی, کورسیرا ہو گیا, پیپلز یونیورسٹی, بہت ساری چیزیں ہیں. اور ہمارے جو میڈیکل میں بھی بہت سارے جو سافٹ ویئر مل رہے ہیں, لوگ لیکچر سن رہے ہیں, لوگ کالجز میں نہیں جاتے, ان کو کر کے آتے ہیں, اور بہت اچھی چیزیں ہیں. تو وہ جو موجود ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہی بات کہ ایکسیس ٹو دا ماسز, ٹھیک ہے نا. ایلیٹس تو کر لے گا, جیسے یہ ہو کہ یہ آئی بی اے کر لے گا, لمس کر لے گا, کراچی یونیورسٹی میں بھی ماسز آتی ہے, تو وہ یہ کر بھی لیں گے. تو کس کے پاس جائے گا؟ مطلب یہ ٹھیک ہے جو کوئی گلشن سے آ گیا, طارق روڈ سے آ گیا, ادھر آ گیا, لیکن بہت سارے آپ کے لوگ ایسے ہیں جو کہ جہاں پر یہ ایکسیس بھی نہیں ہے. تو وہ چیزیں کریں, اور آپ اس کے سولوشنز ہیں. دیکھیں آپ کی انفراسٹرکچر موجود ہے, بس یہ کہ ول ہونا ہے کہ جی یہ کرنا ہے, تو ماسز کو پہنچایا جا سکتا ہے. بہت ہی ریلیونٹ پوائنٹ ہے. یہ اس لیے ریلیونٹ ہے کہ جنرل ایک پرسیپشن یہ بن رہی ہے کہ وی آر ناٹ انویسٹنگ آن ایجوکیشن, جبکہ جو آن لائن اور ٹیکنالوجی ڈریون ایجوکیشن ہے اس میں کاسٹ پر یونٹ آف ایجوکیشن پروویژن ٹو اے سنگل پرسن ہیز کم ڈاؤن ٹو نیئر زیرو لیول. سو جو مارجنل کاسٹ ہے, جو ہم اکنامکس میں پڑھتے ہیں, مارجنل کاسٹ ایک اور اسٹوڈنٹ کو ایجوکیشن دینے کی, وہ ایکچولی زیرو ہے. تو ایک بار انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ جو کہ ٹیکنالوجی بیسڈ ہے, اگر وہ کر لی جائے تو ہم یہاں سے بہت تیزی سے اسکیل کر سکتے ہیں. تو ول آئی تھنک از اے بگر کوشچن ہیئر, کہ ول از اے بگر انویسٹمنٹ, کیونکہ اتنے تو کوئی بھی نارمل یونیورسٹی کے بجٹ ہوتے ہیں 10-12 کروڑ کے, کوئی بھی میڈیم سائز یونیورسٹی ہے, دے ہیو دوز بجٹس. جبکہ ایک آن لائن انفراسٹرکچر کھڑا کرنے کے لیے آپ کو لیس دین اے کروڑ, آپ کا کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کین ڈو دیٹ ان اے ویری ہیلدی وے. وہ تو آپ ایک سینٹر کی بات کر رہے ہیں, مگر جو بچے ریموٹ ایریاز کے اندر ہیں ان کا That is the infrastructure question. It's not only the infrastructure within a university. It's about connecting those students who are living in remote areas. تو اگر میرے پاس کوئی بچہ گلگت بلتستان سے ہے, کوئی بلوچستان کے ایریا سے ہے, تو ان کو کیسے کنیکٹ کریں گے؟ تو عراقی صاحب 2 سوال ہیں اس کے. ایک تو سوال یہ ہے, اس کے 2 پارٹ ہیں. ایک تو سوال یہ کہ میں جو قریب ترین لوگ ہیں جو ایجوکیشن حاصل کرنے کی زیادہ, جن کے پاس انٹرنیٹ بھی, کمپیوٹر بھی ہے اور الیکٹریسٹی بھی ہے, ان تک اچھی ایجوکیشن تو پہنچا دوں. پہلا تو یہ ہو گیا. ریموٹ کے اندر یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ انفراسٹرکچر جو پرووائڈ کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو, جس میں فری انٹرنیٹ اور کمپیوٹرز پرووائڈ کرنا اور الیکٹریسٹی ریموٹ ایریاز تک لے کے جانا. آئی تھنک یہاں پہ جب تک کام نہیں ہوگا, میری تو پروپوزل ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے, بہت ساری کمپنیز ہیں, سیلولر کمپنیز ہیں, ان سے کمیونیکیٹ کریں
और कोई पैकेज लें स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशल पैकेज, सो दैट वी कैन प्रमोट एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन लेके आने होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए जी, जैसे हमारा हेल्थ का है ना, देखिए हेल्थ का मुझे पता है कि एक्सेसिबिलिटी बहुत जगह ऐसी है जहाँ एक्सेस नहीं हो सकता, ठीक है ना। हमने कहा यहाँ पहुँचाना है टेलीमेडिसिन करेंगे, उसके लिए देखिए जब आप सोच लेते हैं ये करना है तो रास्ता निकल आता है, कोई कहीं से वो लाइन पहुंचा देंगे। अब तो ऐसे है कि बगैर उसके भी आपकी चीज़ें हो सकती हैं, और आपको ऐसे ऐसे सोल्यूशन लेके आते हैं। और जब करना चाहेंगे ना तो देखें, नियत कर लेंगे ना, रास्ते हो जाएंगे। बट इंडस हॉस्पिटल मिसाल है ना, हमने शुरू किया कि एक पैसे नहीं है, आज 28 अरब रुपए का बजट है ना, चल रहा है, नेटवर्क में तब्दील हो गया कि हम लोगों ने डिसाइड के लिए करना है। अल्लाह रास्ते बना देता है, बट हम डिसाइड तो कर लें कि हम लोग करें। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे नाज़रीन आपको ये भी देखना होगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी करंटली अवेलेबल है, कम से कम हम अपने एंड पे उसको लेवरेज कर सकें, एंड देन क्लियर कट। इज देयर एनी कंक्रीट प्रपोजल दैट यू हैव गिवन फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस टू द गवर्नमेंट कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सपोर्ट दें? देखिए मसला ये होता है ना, एक लीडरशिप होती है यूनिवर्सिटी की, जैसे सर हैं, वाइस चांसलर हैं, तो उनका जो विजन है उसके मुताबिक वो चीज़ें बनाते हैं। तो ऐसे मेडिकल फील्ड में भी जो वाइस चांसलर होते हैं उनकी विजन होती है। बजट माशाल्लाह इकॉनमी बहुत अच्छी मिलती है उनको, लेकिन वो ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती और वो पड़ी रहती हैं बेकार। उसकी जगह ये अच्छी चीज़ें ले लें, जैसे कोई हमने रोबोट ले लिया जिसकी कितनी ज़रूरत नहीं है हमें, मैं आपको बता रहा हूँ ना चीज़ें। कोई ऐसे इंडो माइक्रोस्कोप भी ले ली जो पड़ी है किसी कोने में, किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप ऐसी चीज़ें लें जो कि ज़्यादा इस्तेमाल हो। आप समझ रहे हैं? इट्स अ वेरी बोल्ड आर्गुमेंट बिकॉज़ यू आर सेइंग मैं बिल्कुल कह रहा हूँ जैसे चीज़ें, इट्स अ मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्वेश्चन। I totally disagree with it. प्लीज सर आप बताइए क्यों? क्योंकि जो ये कह रहे कि जी फंड्स काफ़ी हैं, चाहे वो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे जर्नल यूनिवर्सिटीज़ हों, जर्नली पिछले 2 साल से उनकी फंडिंग में कटौती हुई है। एंड वी आर इन अ प्रॉब्लम कि हम अपने रिकरिंग कॉस्ट को बियर कर सके। फॉरगेट अबाउट एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर थिंग। सो इट्स विद हम्बल अपॉलॉजी, गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, बजाय इसके कि इंक्रीजिंग एंड सपोर्टिंग द यूनिवर्सिटीज इन टर्म ऑफ फंड्स, उसमें मजीद कटौती हो रही है। मैं आपसे पाकिस्तान ये बात करना चाहूँगा सर के इस बात पे, इनसे एग्री नहीं करता। वो इसलिए कि जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है ना, वो अपनी इनकम खुद जनरेट कर रही हैं लेबॉर्ट्रीज़ में, अस्पतालों से, और माशाल्लाह इतने पैसे होते हैं जो आप बिलीव करें, अगर कोई हमें फंड ना दे ना तो हमारे पास बहुत सारे पैसे होते हैं। तो के मैं आपको बता रहा हूँ सर एग्री करेंगे मेडिकल की बात कर रहे हैं। वी टॉक अबाउट यूनिवर्सिटीज, राइट? मैं सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी की मिसाल दे सकता हूँ। हमारी 2 बिलियन फंडिंग थी एनुअली, अभी कट करके 1.8 बिलियन कर दिए। सही, ये सिचुएशन पूरे पाकिस्तान में तमाम यूनिवर्सिटीज़ के साथ है। We have 43,000 students. 43,000 के लिए 1.8 बिलियन I'm quoting about. अच्छा, बट एक और आर्गुमेंट है इसके ऊपर, एक और आर्गुमेंट है इसके ऊपर फॉर एनी। मैं एक दूसरी बात करूं, देखें, यूनिवर्सिटीज आर नॉट फॉर बिजनेस पर्पसेस। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर टू प्रमोट एजुकेशन एज अ सर्विस, नॉट एज अ बिजनेस। नहीं, आप बिल्कुल ठीक बात करें। ये सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी की नहीं है, पाकिस्तान में पूरी यूनिवर्सिटीज में ये मैं आपको सिचुएशन है। एक एचईसी आर्गुमेंट को फंडिंग आपका उतनी फीडबैक लेता हूं उसके ऊपर। जी सर। फॉर एनी गिवन $1,000 ऑफ फंडिंग गिवन टू एनी यूनिवर्सिटी, हाउ मेनी रिसर्च रिपोर्ट्स एंड इंटरनेशनल रेप्यूटेबल रिसर्च पेपर्स हैज पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी बीन एबल टू प्रोड्यूस एज कंपेयर टू एनी यूनिवर्सिटी इन द रीजन? इंडिया का मिसाल ले लें आप, सिंगापुर का ले लें, तो हमें कुछ और सिचुएशन नजर आएगी। जब आप उसको रेशियो से डिवाइड करते हैं तो हम बिल्कुल इनएफिशिएंट स्केल पे आगे खड़े होते हैं। ये एक बड़ा एक इशू है सर। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। कोई जो प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी का, वो यूनिवर्सिटी का ही पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, आप उसको रिसर्च में कितनी फंडिंग दे रही है, एचईसी उसको कितनी फंडिंग दे रही है, डॉलर में उसको देखें आप, ठीक है ना। एक बंदा असिस्टेंट प्रोफेसर जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बैठा है, हम उसको मॉडल को कंपेयर कर भी नहीं सकते, और हमारा मेंटल लेवल और टेक्नोलॉजिकल लेवल इक्वल नहीं है, हमें करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो वेस्ट में किसी को प्रोफेसर को जितनी वो सहूलतें होती हैं, जो फैसिलिटीज़ होती हैं, क्या हम उनको प्रोवाइड करते हैं? उसके बावजूद भी हमें जो है टीचर्स को कहा जाता है कि इतने पेपर लिखें, इतने पेपर लिखें, और प्रोफेसर्स को तो और जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर जितने भी टीचर्स हैं उनको इस पर लगा दें कि पेपर लिखे, और पेपर्स भी इंटरनेशनल उसमें, जहाँ पे, हाँ सुन लें मेरी बात प्लीज़,
تو وہ اس کو یہ ہے، یعنی کہ ہم اس کو کمپیئر امریکہ سے یا کسی بھی انٹرنیشنل سے نہیں کر سکتے اول تو بات، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں یونیورسٹیز کا رینکنگ انٹرنیشنلی کیا ہے، وہ مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک اور چیز ہے، کیا ایک ایسا پیپر جو کہ ڈبلیو کیٹیگری جو کہ HEC ریفائن کرتی ہے یا 10 امپیکٹ فیکٹر ہو وہ پبلش ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا امپیکٹ ہماری سوشو اکنامی، ہماری اکنامی، ہماری پاپولیشن پر بالکل نہیں ہے، تو ہم اس کی واہ واہ سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. But that is part 2 of the question. My argument still remains there کہ آپ given because it's a chicken and egg problem کہ پہلے مرغی آئی ہے پہلے انڈا آیا. So you have to see کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہم یونیورسٹی میں پہلے فنڈنگ دیں تو اچھے پیپر لکھیں گے. دوسرے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹ اے گیون لیول اگر آپ اسٹیٹک انالیسس کریں، جو میں آپ کو اشاریہ بتا رہا ہوں وہ دنیا بھر کے پیپرز میں لکھے گئے ہیں کہ بھائی ایٹ گیون لیول آف فنڈنگ کون سی یونیورسٹی زیادہ آؤٹ پٹ پروڈیوس کرنے میں قابل ہو گئی ہے. اب آپ اندر جائیں گے کہ ہمارے لیے یہ پرابلم ہے، یہ تو انٹرنل ہے، لیکن اشاریہ تو ویسے ہی ریشیو میں، تو اس نے تو نیوٹرلائز کر دیا آپ کی فنڈنگ کو. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اگین مطلب ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا نا کہ ہماری فنڈنگ کی کٹوتی ہے پورے پاکستان میں اس وقت کیا ہے ریسرچ میں انپٹ یونیورسٹی انڈیویجولی. دوسری بات کرتا ہوں، جی 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 ہائر ایجوکیشن کا تعلق ہے آپ کے گراس روٹ ایجوکیشن کے اوپر. سو پلیز سروے یور گراس روٹ ایجوکیشن کہ وہ کس اسٹینڈرڈ کا ہے، کس لیول کا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دوسرے ممالک سے کمپیئر کر لیجیے. یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ کے نام پہ تو پیسے نہیں دے رہے ہم. So what do you talk about research? کدھر پیسے نہیں دے رہے، کس کے نام؟ یونیورسٹیز میں ریسرچ کے نام پہ پیسے نہیں دے رہے. It's a very bold argument. Yeah. It's all about salary and pension. But are you saying it's all salary and pension. If 40% ہوگی. اچھا مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ کرونا وائرس کے اوپر جو ایجوکیشن سائٹ پہ ریسرچ ہوئی ہے اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بیکاز اس پہ ہی کچھ تھوڑا دیکھ لیں، بیکاز گورنمنٹ ہی کافی فوکس کر رہی ہے. میں کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں کرونا پہ بہت کم ریسرچ ہوئی ہے، جبکہ دنیا میں بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہے اس پہ اور بہت زیادہ کام ہوا ہے. اب فنڈس نہیں ہیں، مواقع نہیں ہیں، لوگوں کا موٹیویشن نہیں ہے، بہت ریزن ہے، لیکن اتنی ریسرچ نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے جس طرح دوسرے ملک میں. ہاں کہیں کہیں ہوئی ہے. HEJ میں بھی کچھ ہوا تھا، ڈاؤ یونیورسٹی نے ابھی IVG دیکھیں ابھی اسٹینفورڈ کے اندر انہوں نے 92 ریسرچ انٹرنیشنل ریسرچ اسکالرز کو آئیڈینٹیفائی کیے، ان میں 9 جو ہیں وہ کراچی یونیورسٹی سے. Recently the survey conducted by Stanford University. Very good, very good. It means کہ یہاں پہ جا رہے ہیں. اچھا اس میں اس ایریا کے اندر فنڈنگ کی کوئی ایشو ہے یا ادھر فنڈنگ ایمپل اویلیبل ہے کہ somebody wants to do medical research خاص طور پہ اس وائرس کے طالبات کے اوپر یا ویکسین؟ کام ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہونا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور انفارچونیٹلی بہت سی ابھی آپ بھی ایگری کریں گے کہ بہت سارے جو سسٹمز ہیں IRBs بنانا، پھر اس کو انٹرنیشنلی اس کو لے کے چلنا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں. اور اس کے دیکھیں ایک دفعہ یہ ریلائز کرنا ہے کہ جی ہم نے کرنا ہے، انٹرنیشنل ریسرچ کرنی ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے، لوگ چاہیے ہوں گے، لیکن اس کے لیے ول بھی چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ جب ول چاہیے ہوگی پھر اس کے لیے گرانٹ اپلیکیشن ہوتی ہے، انٹرنیشنل گرانٹس آتی ہیں، آپ کولیبریشن کرتے ہیں، وہ سارا کرنا پڑیں گے، وہ ہوگا، وہ کرنا پڑے گا. اینڈ آف دا شو آپ کے ون لائنر بتائیے کہ واٹ نیڈس ٹو بی ڈن رائٹ ناؤ پلیز شارٹ میں بتائیے. اور اباؤٹ ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ ڈریون، اور اس طرف خاص طور پہ اب جو وائرس نیڈ ٹو ہیو اے لانگ ٹرم پالیسی فار ایجوکیشن. ٹھیک ہے جی سر. I think we have to take education and health as a very serious subject for our society, one. And there has to be a consistency and continuity in our policies in order to have some impact, in order to produce some results. بالکل صحیح سر پلیز. نہیں دیکھیں مسئلہ کیا ہے، مسئلہ کریکولم کا آتا ہے. جو ہمارے اصل جو مسئلہ ہے سر کو بھی پتہ ہے کہ میڈیکل کا جو کریکولم ہے نا، ہمیں اس میں چینجز لانی ہے، ہمیں ایسی کمپیٹنسیز یعنی خراج پیدا کرنی ہے اس میں، اور اسی کے مطابق ان کو ٹریننگ دینی ہے تاکہ اس کے مطابق وہ ڈاکٹر بن سکے. لیکن جب تک یہ ہم کام نہیں کریں گے تو ہمارے پاس جو ڈاکٹر بنتے ہیں تو مریض ان سے مطمئن نہیں ہوتے. وہ اس لیے تو کہتے ہیں نا ڈاکٹر ہماری بات نہیں سنتے. وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ جب تک ہم چینجز نہیں کریں گے کریکولم میں، اس کے پڑھانے کا طریقہ، اس کو اسیسمنٹ کرنے کا طریقہ، جب چیزیں نہیں کریں گے، اور ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے. دیکھیں نا اب کیا ہو رہا ہے کہ باہر کے ملکوں میں تو پرائمری کیئر، سیکنڈری، ٹرشری کیئر تو ہے،
اب ہمارے پاس جو ہے نا سارے پرائمری کیئر کے مریض ٹرشری کیئر میں آ جاتے ہیں. جی آئی تھنک اب میں او پی ڈی میں بیٹھتا ہوں تو مجھے 200 مریض دیکھنے پڑ رہے ہیں. بہت ہی اب میں امپورٹنٹ 200 مریضوں کو کیا دیکھوں گا؟ ویری ریلیونٹ پوائنٹ آن دیٹ نوٹ. میں پوائنٹ ویل ٹیکن. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خالد عراقی صاحب آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کا, ڈاکٹر رزاق صاحب آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کا, اینڈ دین آپ کا بہت بہت شکریہ عبدالباری صاحب. یو ہیو بین آلویز ویری گریٹفل کہ کس طرح سے آپ انالیسس کرتے ہیں. غور صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. ناظرین بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس ہائی لائٹ کیے گئے, خاص طور پہ انفراسٹرکچر ہونا, یہاں سے انٹرنیٹ, الیکٹرسٹی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کمپیوٹر ہر بچے کو پہنچانا. یہ 3 چیزیں اگر ہوں گی تو آپ یہ آن لائن ایجوکیشن کا انفراسٹرکچر یہ کووڈ کے دور میں بڑھا سکتے ہیں اور اس کو ایک سسٹینیبل وے میں آگے لے کے چلتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ آگے کوئی اور پینڈیمک آئے تو آپ کے پاس کم از کم انفراسٹرکچر موجود ہو. کیونکہ اگر یہ انفراسٹرکچر نہیں ہوگا تو آپ کی جو ایجوکیشن کی کوالٹی ہے وہ بھی گرے گی, اور اس کے گرنے کے ساتھ ساتھ آپ آگے چل کے اور دوسری مشکلات کا شکار ہوں گے اور ایفیشنسی بھی گرے گی. جس طرح ہمارے مندوبین نے بتایا کہ یہاں پہ ہمارے پاس کاسٹ کا بھی بہت ایشو ہے اور بجٹس کا بھی بہت ایشو ہے. تو اس دور میں آن لائن ایجوکیشن از دا فیوچر. خاص طور پہ پینڈیمک نے آپ کو ایک ڈیمانڈ شفٹ کر دی ہے پازیٹیو ڈائریکشن میں کہ آپ کی طرف فوکس ہو کے کام کریں. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان باقر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.